ماریہ مجھے بتائیے گا، میں یہاں پہ بہت ہی ایک اہم پوائنٹ پہ آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یسوع خدا ہے، اور کیا یسوع نے اس بات کا دعویٰ خود کیا ہے؟ جی یاسر، یہ سوال یسوع مسیح خدا ہے؟ یسوع مسیح نے خود اس کا دعویٰ کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، اگر کیا ہے تو کہاں کیا ہے؟ یہ کوشچن جو ہے کافی کنفیوز کرتا ہے ہمارے لوگوں کو۔ میرے نزدیک ہمارے لوگوں کی خاموشی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹرینٹی کو نہیں سمجھا، تثلیث کو نہیں جانا۔ سو اس کوشچن کو سمجھنے کے لیے انسان کا تثلیث کو سمجھنا میرے نزدیک جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بائبل مقدس تین خداؤں کی بات کرتی ہے یا ایک خدا کی بات کرتی ہے، اس پر انسان کنفیوز ہے، گمراہ ہے۔ سو خدا کی ذات پر بات کرنا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور خدا کی ذات کو سمجھے بغیر رہنا جو ہے یہ انسان کے لیے فائدے کی بات نہیں۔ انسان خدا خدا عمر بھر کرتا ہے، خدا سے دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن اگر انسان خدا کو جان ہی نہ پائے تو میرے نزدیک دعاؤں کا بھی جو ہے وہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ خدا کو جاننا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یسوع مسیح خدا ہے کہ نہیں، اس پر ہم غور کرتے ہیں جب ہم بائبل مقدس کی طرف چلتے ہیں۔ بائبل مقدس کی پہلی کتاب جو کہ پیدائش کی کتاب ہے، اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ سو شروع کا ورڈ جو ہے وہ خدا کو ظاہر کرتا ہے، ایک خدا کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خدا میں جو ہے وہ شرک نہیں پایا جاتا، ایک ہی خدا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ یاد رکھے بائبل مقدس کی جب ہم ریئل لینگویج کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پر بائبل مقدس کا جو پہلا ورڈ یوز کیا گیا ہے، عبرانی زبان کا ورڈ ایلوہیم یوز کیا گیا ہے۔ اردو بائبل میں ہمیں خدا ملتا ہے، جب عبرانی بائبل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ایلوہیم کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، اور ایلوہیم کا ورڈ جو ہے وہ جمع کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پر سنگولر بات نہیں ہو رہی، یہاں پر پلورل کی بات ہو رہی ہے، اور جمع کی اگر بات کرتا ہے ایلوہیم کا ورڈ تو اٹ مینس کہ جس خدا نے دنیا کو بنایا، ابتدا میں آسمان اور زمین کو بنایا، وہ خدا جو ہے وہ ایک ہستی نہیں۔ یہاں پر ہمیں شخصیات کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، یہاں پر ایک شخصیت کا نہیں، شخصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بات پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی آیت جو ہے، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، جب ہم اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں آتے ہیں تو کھل کر اس بات پر جو ہے وہ اور زیادہ روشنی ڈال دی گئی ہے، اس کو اور زیادہ کلیئر کر دیا گیا ہے۔ یہاں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا۔ اب جس طرح سے پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے پہلے باب کی پہلی آیت میں کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، یعنی کہ شروع سے ہمیشہ سے کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اب وہاں پر خدا کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر بھی بات ابتدا کی ہو رہی ہے، لیکن کلام کی ہو رہی ہے، اور خدا کے اس کے خدا کے ساتھ ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ جب ہم غور کریں کہ کلام تھا اور خدا کے ساتھ تھا، اب پہلے شروع میں یہ نہیں لکھا کہ کلام خدا تھا، کیونکہ یہاں پر دو ہستیوں کا سمجھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دو ہستیوں پر میرا اور آپ کا دھیان لے کر جایا جا رہا ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ کلام خدا تھا، لیکن پہلے دو ہستیوں سے جو ہے وہ ہمیں انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو ابتدا میں کلام تھا، اور یہ کلام جو تھا یہ خدا کے ساتھ تھا، خدا جس نے دنیا کو بنایا، اور پھر لکھا ہے یہی کلام جو ہے، لکھا ہے کلام خدا تھا۔ میں اس آیت کو ایک بار ترتیب سے پڑھتی ہوں، یوں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ سو یہاں پر بڑے دھیان سے اگر انسان غور کرے تو دو ہستیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ کلام اور خدا، یہ دو چیزیں ہیں، دو ہستیاں ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان دونوں ہستیوں کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، دونوں ہستیوں کے بارے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ شروع سے ہیں، یہ ہمیشہ سے ہے، ان کی کوئی پیدائش اس طرح سے نہیں ہوئی جیسے میں اور آپ پیدا ہوتے ہیں، ان کی کوئی ایسی ہسٹری نہیں جیسے آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ یہ دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے آج میں اس دنیا میں ہوں اور کل مجھے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن واحد یسوع مسیح ایسی ہستی ہے جو کہ ہمیشہ سے تھا، جس کا بات جو ہے، جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں ملتا ہے، پھر یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی 4 آیتوں میں ملتا ہے۔
پھر آگے ہم مکاشفہ میں پڑھیں تو مکاشفہ میں بھی لکھا گیا ہے کہ یسوع مسیح ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ تک ہے، اور یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے جو ہے خود بھی اس بات کا اظہار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ سو میرے نزدیک اگر ان لفظوں پر ہم غور کر لیں تو مزید ہمیں ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ہم اور کوئی حوالہ تلاش کریں، یا شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اب جس نے کہا میں زندگی کی روٹی ہوں، جس نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، جس نے کہا میں زندگی کا پانی ہوں، وہی کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع کے یہ لفظ، پھر انسان کہتا ہے یسوع نے کہا کہ میں خود خدا ہوں۔ جب یسوع مسیح نے یہ کہہ دیا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر میرے نزدیک اور کسی الفاظ کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ کیا موسیٰ نے اسرائیلیوں سے کہا کہ میں تو زمین کے انتہا تک یا دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں؟ کیا ایلیاہ نے ایسا کہا؟ کیا ہنوک نے ایسا کہا؟ یا کیا ہارون کاہن نے؟ آپ کتنے بھی ناموں کو کیوں نہ لے لیں، جتنی بھی اس دنیا میں ہستیاں آئی ہیں، جتنے مذاہب کے پیغمبر آئے ہیں، کیا کبھی بھی کسی پیغمبر نے اپنے لوگوں سے، اپنی قوم سے یہ دعویٰ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں؟ نہیں، یہ دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے آج میں کہ یسوع نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ جب یسوع نے کہا دنیا میں آسمان اور زمین کا اختیار ہی سارا میرے پاس ہے، جب یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کا مطلب کہ یسوع مسیح انسان کا روپ لے کر دنیا میں آیا تو ہے، لیکن حقیقتاً وہ جو ہے وہ آسمان سے آیا ہے اور وہ خود خدا ہے۔ اگر وہ خدا نہ ہوتا تو وہ انسان کے ساتھ ابد تک رہ نہیں سکتا تھا۔ سو ازل سے ابد تک جو ہے وہ خدا کی ذات کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں رہ سکتی۔ ہاں جی، بہت شکریہ ماریا، آج اسٹر اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے پروگرام مسجد راہ میں لائیو آئی اور ہم سے خدا کا کلام شیئر کیا۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی۔ جی، آخر میں مشل راہ سیزن 2 کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں، اور یاسر رندھاوا کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں، اور میری دل سے دعا ہے کہ خداوند اس کام کو اور زیادہ بڑھائے، خداوند اپنے بندہ یاسر رندھاوا کو اور زیادہ استعمال کرے، اور کنگ ٹیلی ویژن کے لیے میری نیک دعائیں، میری نیک تمنائیں جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ سو میں دعا کر کے جو ہے وہ اجازت چاہوں گی۔ اے خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری برکتوں کے لیے، بخششوں کے لیے، تیرے ان لوگوں کے لیے جن کو تو نے خداوند اپنے لیے کھڑا کیا ہے، استعمال کرتا ہے۔ خداوند، میں تیری بندی ہوتے ہوئے کنگ ٹیلی ویژن پر، کنگ ٹیلی ویژن کی تمام ٹیم پر، مشل راہ اور مشل راہ کی تمام ٹیم پر، خصوصاً یاسر رنداوا پر تیری برکت چاہتی ہوں، اور تمام دیکھنے والے ناظرین پر بھی خداوند میں تیری برکت کو مانگتی ہوں، مسیح یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ تھینک یو سو مچ مجھے آج اپنے ساتھ مشل راہ کے پروگرام میں دوسری بار لینے کے لیے۔ سو خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور آخر میں پھر سے ایک بار تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے ہیپی ایسٹر۔